السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 ہے سورۃ الانفال شروع سے۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں ان کے متعلق، سے متعلق، الانفال تمام مال غنیمت کے بارے میں۔ انفال نفل سے نکلا ہے، نفل کے معنی زائد۔ فرضوں کے علاوہ جو سنتے ہیں وہ سب نفل ہیں، اور وہ نفل ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے ہیں، ہمیشہ ادا کیے ہیں، اس لیے ہم ان کو سنتیں کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ فرضوں کے علاوہ وہ نفل ہیں، اور جو نفل جو ہے نبی علیہ السلام نے مسلسل جو ہے پڑھے ہیں، وہ ان کو ہم کہتے ہیں سنتیں، سنت موقدہ۔ جو نفل فرضوں کے علاوہ جو رکھتے نبی علیہ السلام نے مسلسل اور لازم پڑھی ہیں، ان کو ہم سنتیں کہتے ہیں، لیکن وہ ہیں فرضوں کے مقابلے میں نفل ہیں۔ تو نفل سے جمع انفال، اس کا مطلب ہے کہ زائد، فرضوں کے علاوہ، فرضوں سے زائد۔ تو یہاں انفال سے مراد ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو، مومنین کو فتح عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ جو اللہ نے دیا ہے وہ ہے کافروں کا چھوڑا ہوا سامان۔ میدان جہاد میں کافر جو سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں انفال، یعنی مال غنیمت، دشمن کا چھوڑا ہوا مال۔ تو یہ پہلی امتوں پر تو یہ حلال نہیں تھا، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو حلال کر دیا۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الانفال تمام مال غنیمت للہ واسطے اللہ کے ہے، والرسول اور واسطے حقیقی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ کافروں کا چھوڑا ہوا جو مال ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ آگے جو اس کو تقسیم کیا ہے نبی علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے ہے، تو ملکیت اس کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت میں جتنا چاہا مومنین کو اپنے نبی کے ذریعے بانٹ دیا کہ ان کو جو ہے اس مال غنیمت میں جو ہے مجاہدین کو کیا ملے گا۔ تو یہ فیصلہ اللہ کا۔ فاتقوا اللہ، بس ڈرتے رہو اللہ سے۔ مال غنیمت میں اللہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی اس میں خیانت نہ کرو، کیونکہ یہ ملکیت جو ہے اللہ کے پیغمبر کی ہے، اور اللہ نے جتنا اپنے پیغمبر کو جو ہے فرما دیا ہے اتنا حصہ جو ہے مجاہدین کا اللہ کے حکم سے جو ہے نبی علیہ السلام جو تھے وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ واصلحوا، اصلاح کرو، درستی کرو، ذات بینکم، ذات باتوں کی، معاملات کی، بینکم درمیان اپنے، جو تمہارے درمیان ایک دوسرے سے معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تم جو ہے معاشرے کے اندر رہ کر جو ہے ضرورتیں پوری کرتے ہو، وعدہ وعید کرتے ہو، لیتے ہو، ادھار لیتے ہو، ادھار دیتے ہو، ان سب معاملات میں اللہ سے ڈرو اور اپنی اصلاح کرو۔ کوئی بھی ذرا بھی خیانت جو ہے وہ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کے معاملات میں، معاشرے کے افراد میں کے معاملات میں تمہیں ذرہ برابر بھی خیانت، بددیانتی کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ان معاملات میں اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے سے کی اصلاح کرو، درستی کرو۔ واطیعوا اللہ، اور حکم مانو اللہ کا۔ حکم صرف اللہ کا ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ماننا۔ حکم کے معنی فیصلہ، تو فیصلہ جو ہے وہ صرف اللہ کا ماننا، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا، کیونکہ پیغمبر کا فیصلہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ جو کچھ کہتا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنا فیصلہ جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے،
اس لیے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول جو حکم دیں، جو فیصلہ فرمائیں، ان کو جو ہے مانو، اطیعو، ان حکموں کو مانو، اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم حقیقی ایمان والے۔ تمہارا حقیقی اور اصلی ایمان جو ہے اسی صورت میں ہوگا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانو۔ اگر تم ان کے حکم کو نہیں مانتے تو پھر تمہارا ایمان بھی کچھ نہیں ہے، پھر صرف کلمہ ہی کلمہ منافقین کی طرح، جس طرح مدینہ کے منافق جو تھے، یہودیوں نے جو تیار کیے تھے اپنی تربیت سے، کہ وہ صرف زبان سے ہی دعویٰ کرتے تھے ایمان کا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وما ہم بمومنین، یہ منافق جو ہے ایمان والوں کے ساتھی نہیں ہے۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے اور صرف زبانی کلمہ، صرف کلمہ ہی ایمان کا دعویٰ کرے، باقی ساری اس کی زندگی، سارے اس کے اعمال جو ہیں وہ کافروں جیسے ہوں، کافروں کی معاونت میں ہوں، کافروں کی مدد میں ہوں، تو یہ ہوتے ہیں منافق۔ جس طرح آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ جزیرۃ العرب کے اندر آسمانی دین جو ہے اس کو نافذ کیا تھا، شرک و کفر ختم کر کے، اور اللہ کے حکم کے مطابق سورہ انفال آیت نمبر 39، سورہ البقرہ 193، کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ کافر جو ہے اسلام کے علاوہ، آسمانی دین کے علاوہ جتنے بھی فتنے برپا ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، سب کو ختم کرو، اور ان کی جگہ اللہ کی مخلوق اور زمین پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا مکمل دین نافذ ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس مکمل دین کے حکم پر عمل کیا تھا، اور آج تک نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی محنت جو ہے وہ اس جزیرۃ العرب کے اندر موجود ہے، دلیل کے لیے اللہ نے ان کی محنت آج تک جو ہے قیامت تک رکھے گا، دلیل کے لیے کہ مومنین کو کیا کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں کو، دل سے کلمہ پڑھنے والوں کو کیا کرنا ہے، کہ جیسے نبی علیہ السلام نے کفر اور شرک کا خاتمہ کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا تھا، جتنے بھی کھرے ایمان والے ہیں، خالص ایمان والے ہیں، ان کو یہی کچھ کرنا پڑے گا، پھر فائدہ ہوگا کلمہ پڑھنے کا۔ اور اگر وہ صرف کلمہ پڑھتے ہیں اور کام سارے یہود و نصارہ کے فتنے کافروں کے مسلط کرتے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر لوٹ مار کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، تو پھر وہ ایمان والے نہیں ہیں، پھر وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی کوئی نسبت نہیں ہے، وہ حقیقت میں وہ منافق ہیں۔ اللہ نے یہی فرمایا نا پہلے پارے میں، پہلے رکوع، دوسرے رکوع میں، کہ وما ہم بمومنین، وہ ایمان، اللہ پر ایمان، آخر پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ان کے دعوے میں جواب دیتے ہیں کہ وما ہم بمومنین، وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام ایمان والے تھے، صحابہ کرام سادات ایمان والے تھے، انہوں نے اللہ کی زمین مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا تھا۔ کیا یہ جو کافروں کا فتنہ مسلط کیے بیٹھے ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں جو منافق ہیں، منافق تو کافروں کے ساتھ ہیں، وہ تو کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ یہ ایمان والوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، سادات کے ساتھ ان کی کوئی نسبت نہیں ہے، یہ تو ان کے مخالف ہیں، الٹ چل رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان والے ہو تو نبی علیہ السلام کا ایمان سامنے رکھ لو، اور نبی علیہ السلام اور اللہ نے جن کی تربیت کی صحابہ کرام کی آسمانی دین کے ذریعے، ان کو اپنے سامنے رکھ لو کہ کیا ان دونوں نے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کی زمین مخلوق پر جو ہے آسمانی دین نافذ نہیں کیا تھا؟ حقیقت میں اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت انہوں نے کی تھی، ہم تو ان کے الٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں، ہم تو کافروں کی اطاعت کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کیے ہوئے، ہم تو جو ہے اطاعت کر رہے ہیں کافروں کی، یہود و نصارہ کی، کافروں کی۔ اس لیے جو ہے صرف کلمہ پڑھنا اور کام سارے کافروں والے،
مدد جو ہے وہ کافروں کے دین کی، آئین کی، کافروں کے ساتھ دینا، دل سے جو ہے ان کو اس میں سے محبت کرنا، یہ سب منافقت ہے۔ فرمایا انما المومنون، بے شک المومنون، تم حقیقی ایمان والے۔ اب سنتے جائے اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو ہے کیا کچھ کہہ رہی ہیں۔ انما بے شک المومنون، حقیقی ایمان والے، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت، دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے۔ ایمان، حقیقی ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو کہا جائے نا کہ سورۃ کافرون کے اللہ تعالیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ کافروں کو صاف طور پر بتا دو کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، میں تمہارا دین نہیں مانتا۔ جب قرآن کی کوئی بھی آیت جو ہے مومن سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں ہم سے جو ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے، اللہ کے قرآنی فیصلوں کا، نصیحتوں کا حکم کیا جائے تو ان کے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ اور ہمارے دل دیکھنے کتنے سخت ہیں کہ کیا کچھ ہم اس قوم کے، مظلوم قوم کے ساتھ جو ہے کافروں کے کہنے پر، کافروں کے فتنے کے ذریعے ہم اس قوم پر کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کتنے سال پہلے، اس وقت انہوں نے کہا تھا آج تو قیامت کا قریب قرب قیامت ہے دور، آج تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا ہے ان جعلی علماؤں نے اور جعلی مفتیوں نے، بالکل ہی اس امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے۔ جہاں نبی علیہ السلام نے آسمانی دین نافذ کیا تھا، وہاں کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے، لوٹ مار کے لیے۔ فرمایا وائزہ، اور جس وقت تولیت، تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، علیہم، اوپر ان کے یا سامنے ان کے، آیاتہ، اس کی آیتیں، جب اللہ کے قرآن کی آیتیں جو ہے مومنین کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم، وہ آیتیں بڑھا دیتی ہیں، زیادہ کر دیتی ہیں ان کو، ایماناً، ایمان میں۔ اللہ کی آیتیں جو ہے جب سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس قرآن سے روکا جاتا ہے۔ سورہ انفال، سورہ جو ہے پیچھے ہم پڑھ گئے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ ظالم لوگوں کو قرآن سے منع کرتے ہیں کہ نہ سمجھ کر پڑھنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم وہابی ہو جاؤ گے، تمہیں 18 علوم کے بغیر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے جب اس اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن سنایا جاتا ہے اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا قرآن کیا ہوتا ہے، کافروں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کفر چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور ہمیں اسلام چھڑایا جاتا ہے، قرآن چھڑایا جاتا ہے کہ نہ پڑھنا، تمہیں نہیں سمجھ آئے گی۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، سورۃ الانعام آیت نمبر 26۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ خود بھی اس قرآن کو سمجھنے سے دور رہتے ہیں، خود بھی جاہل رہتے ہیں قرآن سے، قرآن کے علم سے، اور لوگوں کو بھی جاہل رکھتے ہیں۔ جب میں حوالہ دے رہا ہوں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 کا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں مفتی ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ جو اللہ کے رسول سے جو فرماتے ہیں میں تو وہ جو ہے آگے جو ہے لوگوں کو سنا دیتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ مفتی ہوں۔ سچی بات، میں اپنی زبان سے خود کہتا ہوں، کوئی میرے خلاف اپنی زبان خراب نہ کرے کہ یہ کہاں کا عالم ہے جی، یہ کہاں کا مفتی ہے جی، کیونکہ میں اس مسجد میں پڑھایا کرتا تھا تو مجھے تبلیغی جماعت والے کہتے لو جی پروفیسر بھی کوئی عالم ہوتے ہیں۔ میں کہتا یار میں خود کہتا ہوں میں عالم نہیں، لیکن اپنے عالم کو بٹھاؤ تو صحیح طرح میرے سامنے، وہ مجھے قرآن پڑھا دے، پھر دیکھنا کیا مزہ بنتا ہے۔ فرمایا
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں سامنے ان کے، علیہم علیٰ کے معنی اوپر بھی ہوتا ہے، علیٰ کے معنی سامنے بھی ہوتا ہے، علیٰ کے معنی خلاف بھی ہوتا ہے، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں سامنے ان کے آیات ہو، آیتیں اس اللہ کی یا قرآن کی، زیادت وہ آیتیں زیادہ کر دیتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں، ہم ان ایمان والوں کو ایمان میں، وہ جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے جاتے ہیں سمجھ کر ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اب ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ ہمیں وہ روکتے ہیں جنہوں نے قرآن خود نہیں پڑھا، انہوں نے جعلی لیبل لگا رکھے ہیں عالم اور مفتی کے، وہ لوگ ہمیں روکتے ہیں کیونکہ وہ جاہل ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، صرف لیبل لگا رکھے ہیں کہ ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں۔ اگر یہ قرآن پاک کے عالم ہوتے تو اتنا ظلم نہ کرتے اس قوم پر۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ ایمان والے جو ہیں اوپر اپنے رب کے یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ان کا اپنے رب کی باتوں پر یقین ہے۔ جو رب فرماتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور جو رب کے خلاف کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، باطل ہے، اور ان کا اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ ان کا رب جو ہے ہر مشکل میں ہر گھڑی ان کی مدد کرے گا۔ جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری بھی مدد کرے گا۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ پھر تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ تبلیغ کریں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ آپ لوگوں کو حق سنائیں، لوگ آپ کے حق کی وجہ سے دشمن ہو جائیں گے، خلاف ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ واللہ یعصمک من الناس، ڈریے نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا، میں اللہ کے دین کی مدد کرتا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ الذین، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں حقیقی نماز۔ یہ کون ہے؟ ایمان والے، حقیقی المؤمنون، حقیقی ایمان والے۔ ان کی یہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ خاص نماز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز ہے اس کو وہ قائم کرتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے دوسری نشانی مومن حقیقی ایمان والوں کی، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ وہ صرف نمازیں ہی نہیں پڑھتے، وہ گلی محلے معاشرے بستی کے جو غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، بیچارے جن کا گزارا نہیں ہوتا ہے، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، وہ ان کے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ بھی علماء نے اپنے پیٹ جو ہے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے کہ یہ پکاؤ، وہ پکاؤ، فلاں دن پکاؤ، فلاں موقع وہ پکاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص جس کے پاس مال ہے، سال بھر بچت ہے، سونا ہے، جس کے پاس مویشی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گائے بھیل ہیں، وہ جو ہے ان کی زکوٰۃ دیں۔ جو اللہ نے نصاب مقرر کیا ہے ان کی زکوٰۃ دیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ غریبوں پر احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق اللہ نے مقرر کیا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا۔ جو رب رزق دینے والا ہے اس نے اپنے دیے ہوئے رزق میں غریبوں کا حصہ خود مقرر کیا ہے، اس لیے یہ غریبوں پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اناج ہے، فصلیں ہیں، پھل ہے باغوں کا، اللہ کے قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن باغ کا پھل توڑو جو ہے اس دن اس میں سے غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق جو ہے وہ علیحدہ کر دو۔ اور سورہ 29 میں سورج پارہ جو ہے، سورج دوسری جو ہے پڑھ کر دیکھ رہے ہیں، ایک باغ کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ اس باغ کا مالک ایک بزرگ آدمی، بوڑھا آدمی تھا، اور وہ جس دن پھل توڑنا ہوتا تھا اپنی بستی کے اندر اعلان کر دیتا ہے کہ جتنے بھی حقدار لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، میرے باغ میں آ جائیں، کل میں نے پھل توڑنا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر وہ عمل کرتا تھا کہ آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن فصل کاٹو، جس دن پھل جو ہے توڑو، اسی دن اس میں سے جو ہے اللہ کا زکوٰۃ اور عشر کی صورت میں جو ہے مقرر کیا ہوا حصہ ہے وہ علیحدہ کر دو۔ وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا تھا، اور اللہ خوش ہو کر اس کے باغ کو بہت پھل لگاتا تھا۔ تو جب وہ جو ہے فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے کہا یہ باپ ہمارا خواہ جو ہے ایسے ہی پھل بانٹتا تھا۔ جو تینوں نے کہا کہ اب راتوں رات صبح ہوتے ہی جو ہے باغ میں چلے جاؤ اور پھل توڑ کر لے آؤ، کسی غریب مسکین کو جو ہے خبر نہ ہو۔ یہ قرآن کا واقعہ میں حوالہ دے رہا ہوں، 29واں پارہ ہے اور دوسری صورت ہے۔ فرمایا کہ جب وہ تینوں جو ہے صبح اٹھ کر خفیہ جو ہے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے کہ کوئی غریب مسکین جو ہے اس کے کان میں ہماری آواز نہ پڑ جائے، جب وہ وہاں پہنچے تو عذاب جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے باغ جو تھا وہ کٹ چکا تھا۔ ان کی نیتیں برباد ہو گئیں، نیتیں خراب ہو گئیں باپ کے الٹ۔ باپ کی نیت میں، باپ کے دل میں غریبوں مسکینوں کے لیے محبت تھی، نرمی تھی، رحمت تھی، شفقت تھی، اللہ کے حکم کا احترام تھا باپ کے دل میں، اور بیٹوں کے دل میں جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، اس کے الٹ تھا کہ سب کچھ توڑ کر گھر لے آؤ۔ اللہ نے سارا کچھ تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ زکوٰۃ دینا جو ہے، یہ مولویوں نے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی، انہوں نے لوگوں کو اپنے پیٹوں تک ہی رکھا ہے بس۔ غریبوں مسکینوں یتیموں اور بیواؤں کو کچھ نہیں انہوں نے دینے دیا۔ ہر شخص پر یہ فرض ہے، اللہ کی قسم اتنی پیدا ہوتی ہے زمینوں سے، باغات سے، فصلیں، سبزیاں، اناج اتنا پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مسلمان جو ہے غریبوں کا حق باہر سے ہی، کھیت سے ہی، کنویں سے ہی ادا کر دیں تو اللہ گواہ ہے کسی بستی میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے رب نے ہماری فصلوں، باغات کے پھلوں کے سبزیوں کے بارے میں کیا کہا ہے، اور پتہ ہی نہیں ان کو بیچاروں کو۔ یہ رہنمائی علماء نے کرنی تھی، اور علماء نے جو ہے سب سے پہلے مفتیوں اور علماء نے اپنے پیٹ آگے رکھے ہو کہ اس کو پہلے بھرو۔ غریب مرتا ہے مرے جا کر بھوکا جو ہے، مسکین مرتا ہے، بیوہ مرتی ہے، یتیم مرتے ہیں مر جائے، اس جہنم کے کو پہلے بھرو جو ہمارا پیٹ ہے۔ اگر انہوں نے محنت کی ہوتی تو خوشحالی ہوتی، ہر وقت ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی کہ میرے بندے میرے حکم کی تعمیل کر کے میرے غریب مسکین یتیم بیواؤں پر جو ہے یہ خرچ کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا، ان کی دعائیں جاتی آسمان کی طرف، ہم ذلیل نہ ہوتے، ہم رسوا نہ ہوتے۔ ہم نے اللہ کی رحمت اور برکتوں کو نظر انداز کر دیا، ہم نے اپنے پیٹ آگے رکھے۔ تو میں یہ پھر کیا، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس، جو امیر ہے، زیورات ہیں ان کے پاس، جو بھیڑ بکریوں والے ہیں، اونٹوں والے ہیں، گائے بھینسوں والے ہیں، بہت جانور ہے، بہت زیادہ کھیتیوں سے جو ہے اناج پیدا ہوتا ہے، باغات سے بہت پھل پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو ہمارے غریبوں مسکینوں یتیموں پر، اگر اللہ کا حکم مان لیتے کوئی غریب نظر نہ آتا۔ نبی علیہ السلام نے عدی بن حاتم طائی سے یہ کہا تھا کہ عدی آج نظر آ رہا ہے کہ اسلام کے ماننے والے کمزور ہیں، غریب ہیں، خستہ حال ہے، اللہ تعالیٰ ایسا وقت لائیں گے کہ لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت آ جائے گا کہ زکوٰۃ دینے والے دیے پھریں گے، دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہوگی، اور وہ دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ وقت جو ہے دکھایا۔ عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھر رہے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔
عدی کہتے ہیں عدی بن حاتم تائی، میں نے اپنی آنکھوں سے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے وہ دیکھا۔ مسلمانوں، اللہ کا حکم مانتے ہوئے غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر ترس کرو۔ میں صبح جو ہے سبزی منڈی میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے کہیں سے جو ہے کچھ اٹھا لیا، کہیں سے سبزی کا ٹکڑا یہاں سے اٹھا لیا، کہیں سے وہ شاپر میں بند کر کے۔ کئی عورتیں بیچاری جو ہے وہ پیاز کے جو ہے چھلکوں کا جو ڈھیر ہے ان کو پھول رہی ہیں، ان میں سے کوئی پیاز کا دانہ مل جائے، دیکھنے والی حالت ہوتی ہے ان کی۔ سب کچھ ہے، اللہ نے اپنا رزق بند نہیں کیا، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے، اس نے کمی نہیں کی، سب کچھ نے دیا ہے۔ لیکن ان لٹیروں نے، ڈاکوؤں اور چوروں نے اس قوم کو جو ہے محروم کر دیا ہے۔ لوگوں کے بچے جو ہے بھوکے مرے، ان کے بچے جو ہے وہ عیاشیاں کریں، اعلیٰ جو ہے کھانے کھائیں، اعلیٰ سفر کریں، کیا کچھ دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ حقیقی ایمان والے جو وہ ہیں جو خاص نماز، پیغمبروں والی نماز قائم کرتے ہیں، ہوش و آواز سے پڑھتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صرف نمازیں پڑھنے سے یا کلمہ پڑھنے سے دین مکمل نہیں ہوگا، دین مکمل ہوگا اللہ کے حکموں اور فیصلوں پر عمل کرنے سے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر، اللہ کا پیغمبر بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہر بات پر عمل کر کے دکھایا، قرآن کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہم صرف کلمہ ہی لیے پھرتے ہیں، اور اعمال ہمارے سارے یہودیوں، عیسائیوں، کافروں والے ہیں، ہماری تو کوئی نسبت نہیں نبی علیہ السلام سے۔ اگر ہم نے کافروں کے پیچھے چلنا ہے تو اس وقت حسرہ جو نبی علیہ السلام کا وہ کدھر گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کا پیغمبر بہترین نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے۔ تو اگر ہم نے کافروں کے رستے پر چلنا ہے تو عملی نمونہ بیچارہ جو ہے وہ تو درے کا درا ہی رہ گیا، اس پر عمل کون کرے گا؟ تو کلمہ اسلام، دین کا یہ، اسلام اور ایمان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف کلمہ ہی لیے پھریں اور کام سارے بھائی یہود اور نصارہ والے کریں۔ دیکھنے ہمارے علماء، مفتی، اور جب کسی قوم کے علماء ہی برباد ہو گئے تو باقی قوم جو ہے کس طرح بچے گی؟ وہ فرمایا اولئک یہ لوگ، اولئک یہ لوگ، اولئک یہ لوگ، اللہ اولئک یہ لوگ، ہم وہی ہیں، المؤمنون حقیقی ایمان والے، حق کا سچے۔ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے حکم نہیں مانتے، وہ ہیں حقیقی ایمان والے، سچے ایمان والے، کھرے ایمان والے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے دین کو غالب کیا، نافذ کر کے غالب کیا۔ آج ہم کافروں کے فتنے کو، کفر کو نافذ مسلط کر کے ہم کفر کو غالب کر رہے ہیں اور دین کو مغلوب کر رہے ہیں۔ کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے دین کی، کوئی لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کی بات کو کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ کافروں کے پیچھے چلتے ہیں، کافروں کی تہذیب و تمدن اختیار کیے ہوئے ہیں، ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارے لیے تو ہدایت کی کتاب آسمان والی ہے اور قرآن پاک ہے۔ پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ وہی ہیں حقیقی ایمان والے، حقاً سچے، سچے ایمان والے یہ ہیں جو اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ لہم واسع، ان کے درجات، درجے ہیں، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، مغفرت، اور بخشش ہے۔ جو رب کے تمام حکموں اور فیصلوں پر عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلندیاں دے گا، درجے دے گا جنت میں، دنیا میں بھی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ عزت و عظمت دے گا، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے رزق ہوگا عزت والا۔ دنیا میں بھی وہ عزت کی روزی کمائیں گے، روکھی سوکھی کھا کر اپنا حق کھائیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی سے بد دعا نہیں لیں گے، کسی کا چھٹکا جو ہے وہ نہیں چھیڑیں گے۔ ان کو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا
اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے عزت والا رزق ہوگا جنت میں۔ دو حقیقی ایمان والے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ دنیا کی خاطر کافروں کا کفر جو ہے، فتنہ جو ہے اس کی حمایت نہیں کرتے۔ وہ دنیا کی خاطر وہ روکھی سوکھی کھا کر، وہ فاقوں میں رہ کر بھی اپنے رب پر جو ہے وہ یقین اور بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ حرام کھانے کو، وہ حرام چیز کو حرام سمجھتے ہیں، حلال نہیں سمجھتے۔ ہم نے حرام کو جو ہے حلال بنا لیا۔ یہ حالت ہے ہمارے علماء اور مفتیوں کی، یہ حرام کو حلال بنا رہے ہیں۔ یہ کافروں کا فتنہ، اس کی خدمت جو ہے، یہ کون کہتا ہے؟ کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں کہ کافروں کے فتنے کی مدد کر کے جو تم حاصل کرو گے وہ حلال ہے تمہارے لیے؟ کہاں ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کافروں کے فتنوں کو جو ہے وہ ختم کرو۔ اللہ کے دین کے علاوہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے منافقین کے فتنے مسلط ہیں اس قوم پر، کافروں کے فتنے مسلط ہیں، سب کا خاتمہ کرو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ فرمایا کما جس طرح اخرجہ کا نکالا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربوں کا، آپ کے رب نے، من بیتے کا، آپ کے گھر سے، بیت گھر آپ کے سے، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ یہ غزوہ بدر جو ہے اس کا واقعہ شروع ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غزوہ بدر جو ہے اس کا واقعہ بھی سن لو ایمان والو، کہ کتنی مشکل تھی یہ گھڑی جو ہے، یہ موقع کتنا مصیبت پریشانیوں والا تھا صحابہ کرام کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے۔ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، مکہ کے کافروں کے ظلموں کے مارے ہوئے جب مدینہ پہنچے ہیں تو 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو، ابو جہل ادھر سے لشکر لے کر آ رہا مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، مسلمانوں اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اللہ نے کہا میرے کلمہ پڑھنے والوں اس ابو جہل کے لشکر کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ لیکن صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے پریشان تھے۔ اللہ جی ہمیں ایک تو سوال ہوا ہے، نہ ہمارے گھر ہے، نہ ہمارے کوئی روزی کا ذریعہ بنا ہے، ہم تو ہے بھوکے ہیں، ہم تو خستہ حال ہیں۔ اللہ جی کچھ دیر کر لیتے لڑائی کے حکم کے لیے، لیکن دیر کس طرح ہو سکتی تھی؟ ظالم ابو جہل جو ہے وہ تو چڑھائی کرنے چل پڑا تھا مکہ سے، مدینہ پر جو ہے مسلمانوں پر، اللہ کے پیغمبر پر چڑھائی کرنے کے، وہ آگے چل پڑا تھا مکہ سے۔ اب دیر کیا ہو سکتی تھی؟ فرمایا کما اخرجہ کا، جس سے نکالا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربوں کا، آپ کے رب نے، من بیت کا، گھر آپ کے سے، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ آپ کے پاس اللہ کا آسمانی حق تھا، سچ تھا۔ آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ کافر جو ہے مکہ میں جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو مسجد الحرام کے اندر نمازیں بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ ابو لہب کی بیوی جو ہے ان کو محرم میں آ کر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور اگر نماز پڑھتے تھے تو ان کو تنگ کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، کسی ایک بدبخت نے اونٹ کی اوجری اٹھا کر جا کر نبی علیہ السلام گردن مبارک، اور جب سجدے میں گئے گردن پر رکھ دی۔ ایسے ظالم تھے کہ وہ ان کو جو ہے حق برداشت نہیں تھا ان کو۔ یہ نبی اور نبی کے ماننے والے جو مدینہ پہنچے، ان کے ساتھ اللہ کا حقیقی سچ ہے، آسمانی سچ ہے۔ یہ آسمانی سچ کے نمبردار تھے، یہی قصور تھا ان کا۔ اسی لیے ابو جہل جو ہے 1000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ جو ہے حملہ آور ہو گیا مدینہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک گروہ من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے، مہاجرین و انصار کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ المؤمنین، حقیقی ایمان والے۔ یہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے مدینہ میں، مہاجرین و انصار، یہ المؤمنین، الف لام لگا ہوا، حقیقی ایمان والے تھے۔ آج جو ہے گمراہ فرقے بڑے زور لگا کر جو ہے ان پر جو ہے الزام لگاتے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، اور اپنا گریبان نہیں دیکھتے کہ تم نے کیا کر دیا۔ کم از کم ان پر الزام لگانے پر سے پہلے کچھ تو سمجھ لو
کہ ان سب کی تربیت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے وہی آسمانی وہی کے اصولوں کے مطابق جو ہے تربیت کی تھی، اور جن کی تربیت اللہ اور اللہ کا پیغمبر کرے اور آسمانی دین کے ذریعے کرے وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے گمراہ ہو گئے تھے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جو ہے نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اثر جو ہے تبلیغ کا جو ہے تربیت کا، وہ اس کا انکاری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں نصیحتوں میں کوئی اثر نہیں تھا، نعوذ باللہ اللہ کے قرآن میں کوئی اثر نہیں تھا، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ جھوٹا جھوٹی یہ بدبختی ہے جب ہمارے جلدی وار مفتیوں نے اس قرآن کی کوئی خدمت نہیں کی تو پھر مخالفین کو جو ہے بڑا موقع، وسیع موقع مل گیا۔ وہ جھوٹ بول بول کر جو مرضی جھوٹی سٹوریاں بنا کر جو مرضی الزام لگاتے رہے، اور الزام لگانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے کردار کو گدرا کیا جائے تاکہ دنیا جو ہے ان کے ذریعے جو قرآن نیچے آیا ہے امت کی طرف، وہ لوگ جو ہے اس کے انکاری ہو جائیں۔ تو جب نبی علیہ السلام سے کی تربیت حاصل کر کے قرآن کو نیچے لانے والے گمراہ ہو گئے تو پھر گمراہوں کا دین جو ہے وہ اس کو ہم کیسے مان لیں؟ یہ بہت بڑی سازش ہے فرقوں کی۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ایک گروہ حقیقی ایمان والوں میں سے لَكَارِهُونَ، البتہ نفرت کرنے والے تھے، کراہت کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو خاص مہاجرین جو تھے وہ بڑی خستہ حالی میں انہوں نے ہجرت کی تھی۔ ہجرت سے پہلے 3 سال تک وہ شیب ابی طالب نے جو ہے ان کو مکہ سے نکال کر مجبور کر دیا تھا وہاں پر، اور بے بیچارے جو ہے وہ نہ کچھ کھانے کے لیے پتے درختوں کے گھاس پھوس کھا کر جو ہے اپنا گزارا کرتے تھے۔ بہت مشکل وقت گزرا ان پر، ان کو اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، ستائے ہوئے تھے۔ اور مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو ابھی ان کے نہ کوئی گھر تھے، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ نکلو ان کے مقابلے میں، تو فرمایا کہ جب ان کو کہا گیا کہ نکلو ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین میں المومنین ہیں، ان پہ شک نہیں ہو سکتا۔ ان المومنین میں سے جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے ناپسند کرتے تھے۔ المومنین، یہ کوئی منافق نہیں تھے۔ الزام لگانے والے جو ہیں نبی علیہ السلام پر دھڑا دھڑ الزام لگائے جا رہے ہیں۔ یہ المومنین لکارہون، حقیقی ایمان والوں میں سے کراہت کرنے والے تھے، نفرت کرنے والے تھے، کیونکہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ علامہ اقبال کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، کل 313 کے لشکر کے پاس 8 شمشیریں 8 تلواریں تھیں، خالی ہاتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کھجوروں کی چھڑیاں جو ہے پکڑا دیں، اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے بھیج دیے اور ان کی چھڑیاں جو ہے ان کو اللہ نے تلواریں بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا۔ فرمایا یجادلون کا، وہ حقیقی ایمان والے جو ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں فی الحق کے بیچ بارے حقیقی سچ کے، کہ اللہ کے پیغمبر ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم غریب خستہ حال ہیں، ہم اتنے بڑے ابو جہل کے جو ہے لشکر کا کس طرح ہم مقابلہ کریں گے؟ اس میں بڑے بڑے بہادر جو ہے وہ شامل ہیں، شیبہ، عتبہ اور دیگر بڑے بڑے نامی گرامی جو ہے وہ بہادر لوگ جو ہے اس لشکر میں۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم کس طرح لڑائی کریں گے؟ یہ بحث کر رہے تھے اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے ہم نکلیں جو ہے ان کے مقابلے میں؟ فرمایا بعد ما پیچھے یجادلون کا، وہ بحث کر رہے تھے آپ تھے فی الحق کے بیچ بارے حقیقی سچ کے، بعد اس کے ما تبینہ، جو ظاہر ہو گیا، جو حق ظاہر ہو گیا کہ اللہ کا حکم آسمان سے آ گیا ہے، اب اس کو حکم کو ماننا لازم ہے، اس سے روگردانی نہیں کر سکتے ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ حق ظاہر ہو گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اب اللہ کے حکم کی نافرمانی میں کسی کو جو ہے کوئی اجازت نہیں ہے جو ہے چوں چنی کرے۔
چون چران کرنے کی کوئی جو ہے وہ کسی کو جو ہے اجازت نہیں ہے۔ کانما جیسے کہ یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں الموت طرف حقیقی موت کی۔ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب ان کو ابو جہل کے 1000 کے لشکر مسلح، تیر و تلوار سے مسلح، اور ہر قسم کا ان کے پاس اونٹ تھے جن کو کھاتے تھے ذبح کر کے، سب کچھ تھا، بڑے بڑے بہادر تھے اس لشکر کے اندر، تو ان کو جو ہے اس لشکر کے پیش نظر جو ہے یہ حقیقی ایمان والے جو تھے بیچارے، یہ جنگ کی طرف جو ہے اس طرح سے جانے کی کیفیت ہوگی جس سے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ انسانی فطر ہے، انسان ہے، انسان کمزور ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ خود کہتا ہے قرآن پاک میں کہ انسان کمزور ہے۔ بہرحال وہ اتنے لشکر کے مقابلے میں جو ہے نبی علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تیر و تلوار بھی نہیں ہے، تو ہم کس طرح اتنے بڑے لشکر کا جو ہے مقابلہ کریں گے؟ تو فرمایا ان کو جو ہے میدان بدر کی طرف جو ہے جانے کے لیے کہا گیا، تو اس طرح تھا جیسے ان کی حالت جیسے وہ موت کی طرف جو ہے بلائے جا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ اس موت کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جیسا موت کی طرف جو ہے وہ ہانکے جا رہے ہیں اور موت ان کو نظر آ رہی ہے۔ اب ظاہری طور پر تو یہ حقیقت ہے کہ مخالف جو ہے 1000 کا لشکر ہے، تیر و تلوار سب کچھ ہے، بڑے بڑے نامی گرامی بہادر اس لشکر میں ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ جو خالی ہاتھ ہیں وہ سوائے مرنے کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسکین دی وحی عطا کر کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام بدر میں لے کر 313 کو پہنچے ہیں، پر خود نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، صحابہ کرام بھی پریشان ہیں، مسلح پر رات کو جو ہے کھڑے ہو گئے، رو رو کر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے خوشخبری سنا دی، میرے حبیب فکر نہ کرے، میں 1000 فرشتوں کو جو ہے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ 1000 فرشتہ، کافروں کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا، لیکن فرمایا میں 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں۔ یہ تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، سکون کے لیے اللہ نے خوشخبری سنا دی۔ فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ تعالیٰ، اِحْدَى الطَّائِفَانِ، ایک جماعت کا، الطائفان طائفتین، خاص 2 جماعتوں میں سے، انہا کہ بے شک وہ ایک جماعت لکم واسطے تمہارے ہے۔ اب مسلمانوں کے سامنے 2 جماعتیں تھیں اور اللہ کہہ رہا تھا کہ ان 2 خاص جماعتوں میں سے ایک جماعت جو ہے اس کا تم نے سامنا کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، انا غیر انا یہ کہ یا بے شک غیر سوائے ذات والے الشوکت، تیر و جو ہے اسلحہ والے، شوکہ یعنی کیر کانٹا یعنی تیر و تلوار۔ فرمایا 2 جماعتیں تھیں، ایک تو جو ہے ملک شام سے جو ہے قافلہ آ رہا تھا مکہ والوں کا ابو سفیان کی سربراہی میں، تجارتی قافلہ، اور اس کے بارے میں جو ہے افواہ پھیلا دی تھی لوگوں نے، اسی لیے ابو جہل ہے 1000 کا لشکر لے کر جو ہے مدینہ کی طرف جو ہے چل پڑا تھا کہ اچھا ہمارے شام کی طرف سے آنے والے لوگ جو ہیں یہ ان کو جو ہے لوٹ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ تمہارے سامنے 2 خاص جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت کا تم نے جو ہے ہر صورت جو ہے مقابلہ کرنا ہے۔ ایک جماعت جو ہے وہ جو ملک شام سے آ رہی ہے تجارتی قافلے کی صورت میں، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری جماعت جو ہے وہ ابو جہل کا لشکر ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف چڑھائی کے لیے ہے چل پڑا ہے۔ اب مومنین جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جو جو ہے ملک شام کی طرف سے تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس قافلے کے لیے حکم دے کہ اس قافلے کو لوٹ لو، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ہے یہ فرمان جو ہے فرمایا نہیں، مومنین جو ہے دوسروں کو لوٹنے والے نہیں ہوتے، جو حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں لوٹتے، بے شک وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، وہ کافروں کے مال اور جان اور عزت تینوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
جو حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں وہ لٹیرے چور ڈاکو نہیں ہوتے۔ اس لیے میں نے جو ہے تمہیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دینی کہ تم جو ہے مکہ والوں کا جو قافلہ ملک شام سے تجارتی قافلہ آ رہا ہے تم اس کو لوٹ لو۔ یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، یہ دین اسلام کے خلاف ہے، اور میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم نے ہر صورت جو ہے ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ لیکن مومنین کے دل میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ غیر ذات شوکہ، سوائے ذات بنے والے، الشوکہ کیل کانٹا یعنی تیر و تلوار والا لشکر جو تھا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو تھا، اس کے بارے میں تودون، تم مسلمانوں مومنین تم جو ہے خواہش رکھتے تھے کہ اللہ اس تجارتی قافلے کے لیے ہمیں جو ہے اس کے مقابلے کی حکم دے دے، لیکن اللہ یہ حکم نہیں دے سکتا تھا۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، کافروں کو لوٹنا بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام نہیں اجازت دیتا کہ کافروں کے مال پر بھی جو ہے غاصبانہ قبضہ کیا جائے، کافروں کا مال لوٹا جائے، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ چوروں ڈاکوؤں کے اسلام خلاف ہے۔ کافروں کو لوٹنا جو ہے یہ چوروں ڈاکوؤں کا کام ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، لیکن خواہش اللہ فرماتے ہیں کہ تودون، اے مومنین تم چاہتے تھے ان غیر ذات شوکت، کہ وہ قافلہ جس کے پاس کیل کانٹے یعنی اسلحہ نہیں ہے، تیر و تلوار نہیں ہے، یعنی تجارتی قافلہ ابو سفیان والا جو ملک شام سے آ رہا تھا مدینہ کے پاس سے گزرنے کے لیے، مکہ جانے کے لیے، تم اس کو چاہتے تھے۔ تکونوں کہ وہ ہو لکم واسطے تمہارے، تم یہ خواہش کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ لوٹنے کی اجازت دے دے، لیکن اللہ لوٹنے والوں کو، لوگوں کا مال لوٹنے والوں کو، ہاں وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کا مال لوٹنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ دیکھیں اس آیت سے کون سی باتیں نکل رہی ہیں کہ ابو سفیان جو ہے وہ سارے مشرک تھے، کافر تھے، جو قافلے والے تھے، اللہ نے ان کو لوٹنے کی جو ہے اجازت نہیں دی، ان پر ڈاکہ ڈالنے کی، ان کے مال پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی۔ تو فرمایا کہ تم چاہتے تھے کہ بغیر تیر و تلوار کے جو قافلہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں جو ہے جانے کی اجازت دے، تکون لکم، کہ وہ قافلہ تمہارے لیے ہو جائے، یعنی تمہیں اللہ اس کو لوٹنے کی اجازت دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، أَن يُحِقَّ، یہ کہ وہ سچ کر دکھائے، الحق کا حقیقی سچ کو۔ اللہ تعالیٰ سچ کو غالب کرنا چاہتا تھا، دنیا کو بتانا چاہتا تھا۔ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے مومنین، حقیقی ایمان والے جو ہیں، ان کو آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے سامنے لا کر جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو حق بتانا چاہتا تھا۔ ایک تو یہ کہ مسلمان جو ہے چور ڈاکو نہیں ہوتے، قافلے لوٹنے والے نہیں ہوتے، ایمان والے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے قافلہ لوٹنے کی اجازت دے دیتے تو قیامت تک بدنام ہوتا ہے اسلام بھی اور اسلام والے بھی، کہ دیکھو جی کتنی واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے ابو سفیان کا قافلہ جو پرسکون قافلہ تجارتی اس کو لوٹا۔ یہ ہے جی اسلام۔ تو یہ تو اسلام کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اخلاق و کردار کے خلاف جو ہے ان کو کوئی اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ اگر وہ لوٹ لیں تو قیامت تک بدنام ہو جائیں گے کہ یہ تو ڈاکو ہیں، چور ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، أَن يُحِقَّ، یہ کہ وہ سچ کر دکھائے، الحق کا حقیقی سچ کو، بکلمات ہی، ساتھ اپنے حکموں کے، فیصلوں کے۔ اللہ چاہتا تھا جو اس نے ازل سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ایک طرف جب مشرکین مکہ
بہت بڑا لشکر، اور دوسری طرف 313 نہتے خستہ حال لوگ جو ہے، اللہ ان کو جو ہے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کر کے حق کو غالب کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے قیامت تک کے لوگوں کو کہ حق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مکہ والے جو ہیں، کافر جو ہیں، ان کے ساتھ حق نہیں ہے، ان کے پاس حق نہیں ہے، حق ہے اللہ کے ماننے والوں کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ جو حق ہے اس کو غالب کرنا تھا اس غزوہ بدر میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 1000 فرشتوں کی جو ہے خوشخبری سنا دی، فرمایا بِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ وہ سچ کر یکتا، اور وہ کاٹ دے دابر جڑ الکافرین، تمام کافروں کے جو آئے ہیں۔ اللہ ان کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا تاکہ دنیا جو ہے وہ سمجھ جائے اس بات کو کہ حق کا مقابلہ کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ باطل جو ہے، جھوٹ جو ہے، کتنا بڑا لشکر کیوں نہ ہو، اللہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ نے 313 جو حق پر تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، ان کی مدد کی، اور اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا جو اللہ کے دشمن تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا اگر ہم اس کے حق کو تھام لیں گے۔ اگر ہم نے کافروں کے فتنے، اس کے آسمانی حق کی مخالفت کی تو اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ نے مدد کی جن کے پاس اللہ کا حق تھا، جنہوں نے اللہ کے حق کی حمایت کی، اللہ کے حق کو غالب کرنے کے لیے، کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ نے ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور 70 سردار جو تھے مکہ کے، ان کی گردنیں کٹوا دی، اور اتنے ہی گرفتار کروا دیے، قیدی بنوا دیے۔ یہ اللہ حق کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اللہ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ حق والوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ جو ہے نافرمانوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ نافرمانوں کے گردنیں کٹواتا ہے، اللہ جو ہے نافرمانوں کو قید کروا کر جو ہے ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ یہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھانا تھا۔ فرمایا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ وہ کاٹ دے جڑ کافروں کی، ستیہ ناش کر دیا۔ 70 سردار جو تھے مکہ کے، وہ سارے کے سارے گردن کٹوا دی، ہلاک کروا دی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچ کر دکھائے اللہ تعالیٰ الحق، حقیقی سچ کو۔ اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ حق جو ہے، اللہ جو ہے وہ ان 313 کے ساتھ ہے، جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا حق جو ہے، اللہ کے فرشتے جو ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور وہ جھوٹ ثابت کر دے، الباطلہ، حقیقی جھوٹ کو۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ شرک کرنے والے مکہ والے جو مشرک ہیں، ان کے پاس باطل ہے، جھوٹ ہے، جھوٹے خدا بنا رکھے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ ان مکہ والوں کے جھوٹے معبودوں نے ان کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کی، ان کا تماشا دیکھا، ان کو جو ہے قتل ہونے سے، گرفتار ہونے سے ان کے جھوٹے معبود جو تھے بچا نہیں سکے۔ اللہ نے یہ دنیا کو دکھانا تھا کہ جھوٹے خداؤں کے جو ہے پوجنے والے جو ہے، ان کی جو ہے یہ جھوٹے خدا جو ہے مصیبت کے وقت جو ہے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ سب جھوٹ ہے کہ یہ لات منات عزا جو ہے یہ ہمارے معبود ہیں، ہمارے مددگار ہیں۔ یہ جھوٹ ثابت کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی دنیا کے سامنے کہ بتوں کے پجاری، اللہ کے علاوہ کے پجاری، اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنے والے، اللہ کے علاوہ کی پوجا کرنے والے، اللہ کے علاوہ کی غلامی کرنے والے جو ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کو سرخرو کرتا ہے، اللہ ان کو بلندیاں اور عزتیں دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے۔ یہ حق اور یہ باطل اللہ نے دکھانا تھا۔
वलो करह मुजरिमून, अगरचे नापसंद समझे मुजरम लोग। मुजरमों को ये बात बेशक नापसंद हो कि अल्लाह ने जो है हक को गालिब कर दिया झूठ पर। आसमानी हक को मानने वाले लोग जो हैं उनको उनके ज़रिए 313 के ज़रिए अपने हक को गालिब कर दिया, और मक्का वालों के जो झूठे खुदाओं को मानने वाले थे उनके झूठ को जो है अल्लाह ताला ने ज़लील व ख़ार कर दिया। फरमाया इस तस्तगीसूना, जब तुम फरियाद कर रहे थे मोमिनीन, रब्बकुम, अपने रब से, सारे ईमान वाले अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाह हमारी मदद फरमा। और नबी अलैहिस्सलाम ख़ुसूसी तौर पर मुसल्ले पर जो है अल्लाह के हुजूर जो है खड़े होकर जो है दुआएं मांग रहे हैं और रो रहे हैं, चादर मुबारक कंधों से गिर गई। इस लजाजत, इस नरमी के साथ रब के सामने जो है रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। अल्लाह 313 की आज अगर मदद ना की तो इस्लाम जो है उसकी मदद करने वाला फिर कोई नहीं होगा। अल्लाह ने अपने हबीब के मानने वालों की दुआ को कबूल कर लिया, और नबी अलैहिस्सलाम को वही की फ़िक्र ना करें, आपकी दुआ फरियाद मैंने कबूल कर ली है, मैं 1000 का लश्कर फरिश्ते जो है तुम्हारे पास भेज रहा हूँ तुम्हारी मदद के लिए। फरमाया इस तस्तगीसूना, जब तुम फरियाद कर रहे थे मुसलमानों, ईमान वालों, रब्बकुम, अपने रब से, फस्तजाब, वापस उसने कबूल कर ली तुम्हारी फरियाद, अल्लाह ने कबूल कर ली, लकुम, वास्ते तुम्हारे, अन्नी के बेशक मैं, मुमिद्दो, मैं मदद करने वाला हूँ, कुम तुम्हारी, बेअल्फिन, साथ 1000 के, मिनल मलाइकाते, हकीकी फरिश्तों में से, मुर्दफीन, जो आगे पीछे उतरने वाले होंगे, मुसलसल उतरने वाले होंगे, जो आसमान से एक दूसरे के पीछे जो है उतर रहे होंगे 1000 फरिश्ता, मैं उनको तुम्हारी मदद के लिए भेज दूँगा। फ़इस्तगीसूना, ईमान वालों उस वक़्त को याद करो, इस जब तस्तगीसूना, तुम फरियाद कर रहे थे अपने रब के सामने, रो रो कर दुआएं कर रहे थे मोमिनीन, रब्बकुम, अपने रब के सामने, फस्तजाब, वापस उसने कबूल कर ली, लकुम, वास्ते तुम्हारी इल्तिजा अल्लाह ने कबूल कर ली, अन्नी के बेशक मैं, मुमिद्दों को मदद करने वाला हूँ तुम्हारी, बेअल्फिन, साथ 1000 के, मिनल मलाइकाते, हकीकी फरिश्तों में से, मुर्दफीन, आगे पीछे उतरने वाले। रदीफ़ कहते हैं शेर का पहला जो मिसरा होता है उसके बाद जो दूसरा मिसरा आता है उसको रदीफ़ कहते हैं, पीछे आने वाला, एक के बाद दूसरा आने वाला। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक के बाद दीगरे एक दूसरे के बाद उतार दिया, वादा किया उतारने का। वमा जअलहुल्लाहु, नहीं बनाया इस ख़बर को अल्लाह ताला ने, इल्ला बुशरा, मगर खुशखबरी। ये फ़रिश्तों की आमद का जो अल्लाह ने तुम्हें पैगाम दिया कि मैं फ़रिश्ते 1000 फरिश्ता भेजने वाला हूँ, उतारने वाला हूँ आगे पीछे तुम्हारी मदद के लिए, ये सिर्फ़ खुशखबरी थी ताकि तुम्हारे दिल जो है पुरसकून रहें, सुकून हो कि हमारे साथ अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, तुम पुरसकून रहो। वरना ये नहीं कहा अल्लाह ने कि तुम घरों में जाकर जो है सो जाओ और अल्लाह के फ़रिश्ते जो है मुकाबला करेंगे, नहीं, मुकाबला तुमने करना है, और तुम्हारे पीछे मैंने तुम्हारी मदद, अपने फ़रिश्ते जो है वो उतारने हैं, और तुम्हारे हाथों से उन जालिमों की गर्दनें कटवानी है, तुम्हारे हाथों से, जिन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किए थे मक्का में, जिन्होंने तुम्हें मक्का से निकाल कर 3 साल जो है शेबे अबी तालिब में जो है भूखो प्यास के साथ जो है रहने पर मजबूर किया था, जिन्होंने तुम्हें मक्का से निकाला हिजरत हबशा और हिजरत मदीना के लिए, मैं तुम्हारे हाथों से उनको ज़लील करना चाहता था। इसलिए ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम्हारे साथ फरिश्ते हैं, अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह है, अल्लाह के फरिश्ते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फरिश्ते आने वाले, फरिश्ते लड़ेंगे और तुम घर में जाकर सो जाओ, नहीं, लड़ना आगे फ्रंट पे तुम नहीं होना। मैं इन काफिरों को जिन्होंने तुम्हें अज़ीयतें दी मक्का के अंदर, तुम्हें हिजरत पर मजबूर कर दिया, तुम्हारे पास साथ जुल्म किए, मैं इन ज़ालिमों की गर्दनें तुम्हारे हाथों से कटवाऊँगा, और दुनिया को बताऊँगा मैं कि मज़लूम जो है अगर उसके साथ अल्लाह हो
تو ظالم جو ہے اس کا حشر نشر کر دیتا ہے اللہ۔ یہ بہت بڑا سبق ہے امت کے لیے کہ جب اللہ کی مدد جو ہے کمزوروں کے ساتھ ہو، ایمان والوں کے ساتھ ہو، ساری دنیا کا کفر جو ہے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے کفر کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ فرمایا وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس بات کو، اس آسمانی حکم کو اللہ نے الا بشرا، مگر بشارت، خوشخبری۔ یہ صحابہ کرام کے لیے خوشخبری تھی کہ تمہارے فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم گھروں میں جا کر سو جاؤ اور فرشتے لڑیں گے، نہیں، تمہارے ہاتھوں سے میں ان کو جو ہے ذلیل و خوار کروں گا، تمہارے ہاتھوں سے میں ان کی گردنیں کٹواؤں گا، تمہارے ہاتھوں سے ان کو میں قیدی بناؤں گا۔ یہ تھی ان کی ذلت والے تطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، بہی، ساتھ اس خوشخبری کے، فرشتوں کی خوشخبری کے، قلوبکم، دل تمہارے۔ میں تمہیں جو ہے فرشتوں کی خوشخبری سنا کر تمہیں مطمئن، پرسکون کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہماری پشت پر ہے اللہ کی مدد، ہمیں کسی کا کوئی غم نہیں ہے۔ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا بھی ہمیں تباہ نہیں کر سکتی، ساری دنیا بھی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی، ساری دنیا ہمیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ فرمایا من نصر، نہیں ہے حقیقی مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کے پاس سے۔ وہ ایمان والو سن لو، حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تیر و تلوار جو ہے کسی کو موت سے نہیں بچا سکتے، یہ ایٹم پاور گنیں جو ہے یہ کسی کو جو ہے، میزائل جو ہیں کسی کو جو ہے ہلاک نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندہ رکھنا ہے۔ افغانستان میں امریکہ بدماش نے اپنے 48 بدماشوں کے ساتھ مل کر جو ہے 20 سال تک جدید اسلحہ جو ہے، بے بہا اسلحہ جو ہے چلا دیا، لیکن اللہ نے ان کو زندہ رکھنا تھا اور زندہ رکھا، اور دنیا کو بتا دیا کہ جن مظلوموں کے ساتھ اللہ ہو، ساری دنیا کا کفر 48-49 جو ہے بدماش جو ہے دنیا کے ملک جو ہے ان کو وہ ہلاک نہیں کر سکے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے دعووں کی۔ افغانستان کے اندر جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ نہتے لوگ تھے، کوئی ہوائی جہاز نہیں تھے، بم برسانے کے لیے بم نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا جدید۔ امریکہ اور اس کے 48 بدماش جو ہیں، 48 ملک جو ہیں وہ چڑھ دوڑے ہیں، 20 سال تک اسلحہ چلایا ہے۔ اللہ نے جو ہے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ جس کو اللہ جو ہے موت سے بچائے اس کو ساری دنیا بھی مار نہیں سکتی۔ مسلمانوں، اللہ کا قرآن پڑھو، ان کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ جن کو اللہ جن کی زندگی کا محافظ ہے ان کو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ ومن نصر، نہیں ہے حقیقی مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کے پاس۔ بدر میں بھی حقیقی مدد کس کی آئی تھی؟ اللہ کی، اللہ کے فرشتے آ گئے تھے۔ افغانستان میں بھی حقیقی مدد کس کی آئی تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ 20 سال تک جو ہے انہوں نے خوب اسلحہ جو ہے چلایا، لیکن اللہ نے جن کو نہیں مرنے دینا تھا ان کو زندہ رکھا اس نے۔ اور جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے امریکہ اور اس کے بدماشوں کے دلوں میں خوف طاری کر دیا تو راتوں رات جو ہے سارے بھاگ گئے، سب کچھ بھاگ گئے۔ یہ ہے اللہ کی حقیقی مدد کہ اللہ کافروں کے دلوں میں خوف طاری کر دیتے ہیں، بغیر اسلحے کے ہی وہ جو ہے شکست کھا کر جو ہے بھاگ نکلے یہاں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ بند ہی ہو گیا ایسا سفید۔ ہاں جی وہ